کہ پاکستان نے جو بنیانم مرصوص آپریشن لانچ کیا اس کی وجہ سے بیک فٹ کے اوپر گیا انڈیا. اگرچہ کوششیں پہلے سے ہی شروع ہو گئی تھی, محمد بن سلمان کا بھی اس میں کردار ہے, اسی لیے آپ نے دیکھا کہ محمد بن سلمان کے جو سب سے قریبی وزیر ہیں وہ 2 راتیں پہلے ہی انڈیا آ چکے تھے اور وہاں پہ گفتگو مسلسل جاری تھی, لیکن انڈیا جو ہے وہ اپنے اس خبار میں تھا, ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہا تھا, کیونکہ جب تک ان کو وہ لات نہ پڑتی پاکستان کی طرف سے تو ان کا دماغ ٹھکانے نہیں آنا تھا. جب 10 مئی کو پاکستان نے آپریشن کیا پھر انہوں نے ریکویسٹ کی ہے, یہ ہے اصل بات. یہ انڈیا کی ریکویسٹ کے اوپر جنگ روکی گئی ہے, پاکستان نے امریکہ کو ریکویسٹ نہیں کی کہ آپ جنگ رکوائیں. پاکستان کی خواہش تھی پہلے کہ بڑے بیچ میں پڑ کے اس جنگ کو روکے, لیکن انڈیا نہیں رک رہا تھا. جب پاکستان نے دیکھا یہ رکنے والا نہیں ہے اور ایز اے لاسٹ ریزارٹ بنیانم مرصوص آپریشن لانچ کیا تو انڈیا کو سمجھ آ گئی کہ پاکستان نے ہمیں ٹیکنالوجی میں اب فیل کر دیا ہے, جو ہم خواب دیکھ رہے تھے وہ تو چکنا چور ہو گیا. پھر انہوں نے ریکویسٹ کی, اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا, سی این این پہ بیٹھے ہوئے کریڈیبل صحافی, بی بی سی پہ بیٹھے ہوئے صحافی کہہ رہے ہیں, یہ پاکستان کے صحافی یا انڈیا کے صحافی نہیں ہے. انہوں نے اس خبر کو ڈسکلوز کر دیا ہے کہ یہ انڈیا کی ریکویسٹ کے اوپر. اور آپ نے دیکھا ہے وہ ہماری سسٹر صوفیہ قریشی جو وہاں پہ کرنل ہیں, جو بریفنگ دے رہی ہوتی ہیں, ان کی ٹون بالکل چینج ہو چکی تھی. انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان اس سے آگے نہ بڑھے تو ہم بھی سیز فائر کرنے کے لیے تیار ہیں. یعنی سارا کام ڈالنے کے بعد وہ کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ جواب نہ دیں تو ہم سیز فائر کرنے کے لیے تیار ہیں. تو وہ جو انہیں جواب ملا ہوا تھا نا, وہ ٹون بتا رہی تھی کہ بیک فٹ پہ ہی جا رہے ہیں, لیکن ظاہر فیس سیونگ چاہ رہے تھے اور وہ امریکہ کی شکل میں آ گئی. دیکھ لیں طاقت ہے یہ. اب غوث وقت تو پھر امریکہ ہے نا بھائی. وہ کتنے جو بابے بم پھڑنے والے, کسی بابے نے شہر نہیں سے بچیا. کراچی سمندر روکیا سی نا, کتنے گئے بابا جی, لاہور والے بابا جی کتنے جے. اللہ کا شکر ہے بابے فیل ہو گئے. ہم نے پہلے بھی کہا تھا 1965 کی جنگ میں بھی جو آپ کو جھوٹ بولا گیا کہ وہ چولے پہن کر بابے جو ہے وہ بم کیچ کرتے تھے, اور وہاں پہ بھی جھوٹ بولا گیا. انہوں نے تو باقاعدہ وہ بم بھی سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں کہ ہماری دیویوں نے پکڑے, نہ ان کی دیویاں کام آئی نہ یہ بابے کام آئے. اس طرح کچھ نہیں ہوتا. دنیا بقدر ایفرٹ ہے, اور جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ انڈیا نے جو مساجد ٹارگٹ کی وہ وہابیوں کی تھی, یعنی کہ اہل حدیث اور دیوبند کی, تو اس کو تو چھوڑ دیں. مجھے بتائیں یہ جو نور بیس ہمارا ہوائی اڈا تھا یہ وہابیوں کا تھا؟ ہاں جی. یہ جو نور خان ایئر بیس تھی یہ وہابیوں کی تھی؟ ہاں جی شاہ جی لو سامو, ہاں مرید ایئر بیس وہابیوں کی تھی. اس کا مطلب ہے یہ کہنا چاہ رہے ہیں پاکستان کی فوج جو ہے وہ وہابیوں کی فوج ہے. پھر نکلو اتوں, نہیں تو آیا جائے غوری تو ہوتے. نان سینس باتیں, سب جھوٹ تھا. جنگ اسی طریقے سے جیتی جاتی ہے. دیکھیں جن جنگوں میں بابے بم کیچ کرتے رہے وہ ساری جنگیں ہم نے ہاری, ہاں, اور جن جنگوں میں ہم خود لڑے وہ ہم نے جیت لی. یہ فار دا سیک آف آرگومنٹ میں بات کر رہا ہوں. تو بابے نہ ادھر کام آئے نہ ادھر کام آئے, سب تماشے لگائے ہوئے انہوں نے. تو مجھے تو سب سے زیادہ خوشی جو ہے بابوں کے فیل ہونے کی ہے کہ کوئی بابا سامنے. میرا یہ دعویٰ تھا کہ کیمرے کے بعد اب کوئی بابا سامنے نہیں آئے گا. بھائی اس طرح نہیں ہوتا. بابا تو وہ ہے جو امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے, دیکھو ایک اتنی سی ٹویٹ کر رہا ہے اور جنگ رک گئی ہے. طاقت تو یہ ہے. یہ کہتے نہیں نگاہ مار کے ہوتا ہے, انہوں نے نگاہ بھی نہیں ماری, صرف انہوں نے ایک چھوٹی سی ٹویٹ کرائی ہے کہ بھی سیز فائر. بس دونوں اٹامک پاورز ہیں,